آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا اسحاق مدنی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ مولانا اسحاق مدنی کون تھے، ان کے والدین کون تھے، ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، انہوں نے تعلیم کتنی حاصل کی، کیا یہ کسی مدرسے سے فارغ تحصیل تھے، کون کون سی مسجد میں جمعے کی خطابت کی، آخری دن کس قسم پرسی میں گزرے، وفات کا پورا واقعہ کیسے ہے، وفات والے دن کی کہانی بھی سنائیں گے، جنازہ کس نے پڑھایا، مولانا کی آخری وصیت کیا تھی، ان کی قبر کہاں ہے اور آج کس حالت میں ہے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین فیصل آباد کے قصبے چک جمرہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، رڑا ٹالی۔ اسی گاؤں میں میاں منشی نامی ایک کسان رہتے تھے جو اپنی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے پورے علاقے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ میاں منشی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے۔ ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ گھر کا ماحول ویسے ہی تھا جیسا ایک عام دینی اور محنتی کسان کا ہوتا ہے۔ صبح سویرے تلاوت قرآن، دن بھر کھیتوں میں مشقت اور رات کو دین کی باتیں کرنا۔ مولانا اسحاق کی والدہ کا نام واضح نہیں، لیکن وہ ایک صابرہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کو گھٹی میں اللہ کی محبت پلائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ننھا اسحاق بچپن میں ہی بچوں کی ٹولی بنا لیتا اور انہیں نماز پڑھنے کی مشقت کرواتا تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ تپتی دھوپ تھی اور فصل کی بوائی کا وقت تھا۔ میاں منشی نے اپنے جوان بیٹے اسحاق کو آواز دی، بیٹا آج کام زیادہ ہے، ذرا ہل چلانے میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اسحاق نے سر تسلیم خم کیا، لیکن ان کے دوسرے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی کتاب تھی۔ وہ کھیت میں پہنچے، بیلوں کی جوڑی کھڑی کی اور ہل پکڑ لیا۔ گاؤں والے حیرت سے یہ منظر دیکھتے کہ جوان اسحاق کا ایک ہاتھ ہل کی لکڑی پر ہوتا اور دوسری نظر کتاب کے صفحوں پر۔ تعلیم۔ یہ کہانی فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیال گڑھ کے ایک کچے اسکول سے شروع ہوتی ہے۔ ننھا اسحاق دن کو اسکول جاتا اور شام کو گاؤں کے مولوی نور محمد صاحب کے پاس بیٹھ کر عربی کے مشکل قاعدے رٹتا۔ اس دور میں جب گاؤں اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا، اسحاق مٹی کے دیے کی مدھم لو میں اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے۔ وقت گزرتا گیا، اسحاق نے چک جمرہ سے میٹرک کیا اور پھر شہر کے مشہور گورنمنٹ کالج فیصل آباد جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایف اے کیا اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ریاضی کے دیوانے تھے اور اسے اضافی مضمون کے طور پر پڑھا۔ انہوں نے کسی بڑے ادارے سے سند لینے کے بجائے مولانا امداد الحق جیسے جیت اساتذہ سے منطق اور فلسفہ سیکھا۔ مولانا کی تعلیم کی سب سے خوبصورت بات ان کا کھلا ذہن تھا۔ وہ کسی ایک فرقے کی چار دیواری میں قید نہیں ہوئے۔ انہوں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور حتیٰ کہ مخالفین کی کتابیں بھی اس لیے پڑھی تاکہ وہ سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انہوں نے لائبریریوں میں گھنٹوں گزار کر اسماء اور رجال یعنی حدیث کے راویوں کی تاریخ میں وہ مقام پایا کہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے ان کی تحقیق کے سامنے سر جھکاتے۔ مسجد میں خطابت کا آغاز۔ یہ کہانی 1983 میں ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے پہلے مولانا فیصل آباد کے ایک دور افتادہ گاؤں رڑا ٹالی میں خاموشی سے کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہیں کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ لیکن پھر وقت کا پہیہ گھوما اور وہ فیصل آباد شہر کی جامع مسجد کریمیہ میں تشریف لائے۔ تصور کرے جمعے کا دن ہے اور فیصل آباد کی تپتی دوپہر۔ ستیانہ روڈ اور جال خانوانہ کی طرف جانے والے تمام راستے تھم گئے ہیں۔ لوگ سائیکلوں، موٹر سائیکلوں اور پیدل اس چھوٹی سی مسجد کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ مسجد کے اندر جگہ ختم ہو چکی ہے، صحن بھر گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ سڑک پر صفیں بچھا کر بیٹھ گئے ہیں۔ سب کی نظریں ممبر پر جمی ہیں جہاں ایک سادہ سا شخص جس کے چہرے پر عجز ہے بیٹھ کر بات شروع کرتا ہے۔ مولانا کا خطبہ شروع ہوتا تو سما بن جاتا۔ وہ دوسرے خطیبوں کی طرح جذباتی تقریر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا انداز ایک محقق کا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کے حوالے ایسے دیتے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے صفحات کھلے۔ وہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، بس اتنا کہتے، بھائی یہ دیکھ لو تمہاری اپنی موت پر کتاب میں لکھا ہے، اب فیصلہ خود کر لو۔ نماز ختم ہوتی تو کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا۔ مولانا ممبر سے اتر کر مصلی پر بیٹھ جاتے اور لوگ انہیں گھیر لیتے۔ کوئی شیعہ ہوتا، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، ہر کوئی اپنے دل میں چھپا برسوں پرانا الجھا ہوا سوال سامنے رکھتا۔ مولانا بڑے اطمینان سے کبھی مسکرا کر اور کبھی سنجیدگی سے ہر ایک کو ایسے مطمئن کرتے کہ سائل لاجواب ہو کر اٹھتا۔ یہ سلسلہ پورے 30 سال تک یعنی 2013 تک جاری رہا۔ جامع مسجد کریمیہ ان کی پہچان بن گئی اور وہ اس مسجد کی پہچان۔ آخری وقت۔ یہ قصہ 2013 کا ہے جب 78 سالہ مولانا اسحاق مدنی حج کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ پہنچے۔
اس پورے سفر میں ان کی زبان پر ایک ہی خاص دعا رہتی تھی، یا اللہ مجھے لمبی بیماری اور دوسروں کی محتاجی سے بچا، مجھے عزت کے ساتھ چلتے پھرتے اپنے پاس بلا لینا۔ ان کی صحت ان کی عمر کے لحاظ سے بہت اچھی تھی اور وہ نہایت چاق و چوبند تھے۔ حج سے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد 28 اگست 2013 کی وہ صبح آئی جو ان کی زندگی کی آخری صبح تھی۔ مولانا کا برسوں کا معمول تھا کہ وہ روزانہ تہجد کے لیے رات 3 بجے بیدار ہو جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ اپنے وقت پر اٹھے، وضو کیا اور مصلی پر آ کر نماز کی نیت باندھنے ہی والے تھے کہ انہیں شاید تھکن یا نکاہت محسوس ہوئی۔ وہ مصلی سے ہٹے اور قریب ہی بستر پر لیٹ گئے اور انہیں اپنی اہلیہ سے مخاطب ہو کر کہا، لائٹ بند کر دو، میں ذرا سستا لوں، ابھی تو فجر میں بہت وقت ہے، میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر نفل پڑھ لوں گا۔ اہلیہ نے ان کے آرام کی خاطر کمرے کی روشنی گل کر دی۔ ابھی لائٹ بند ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مولانا کی روح نہایت خاموشی اور سکون کے ساتھ پرواز کر گئی۔ وہ بالکل اسی طرح دنیا سے رخصت ہوئے جیسے انہوں نے مانگا تھا، عزت کے ساتھ چلتے پھرتے اور اپنے رب کی عبادت کی تیاری کی حالت میں۔ جنازہ اور تدفین۔ 28 اگست 2013 کی وہ بدھ کی دوپہر فیصل آباد کے لیے بہت بھاری تھی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ مولانا نہیں رہے، شہر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ شام 5:30 بجے کا وقت نماز جنازہ کے لیے طے پایا۔ لوگ دور دراز کے شہروں اور دیہاتوں سے دیوانہ وار فیصل آباد کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ ستیانہ روڈ سے لے کر ملٹ ٹاؤن تک ہر راستہ غمزدہ چہروں سے بھرا ہوا تھا۔ فیصل آباد کے کالاش پارک میں جنازہ پڑھایا گیا۔ اس جنازے کی سب سے خوبصورت اور انوکھی بات یہ تھی کہ وہاں صفوں میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ ایک ہی صف میں وہ لوگ بھی کھڑے تھے جن کا تعلق اہل حدیث سے تھا، وہ بھی جو دیوبندی یا بریلوی تھے اور وہ بھی جو شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ جب جنازہ گاہ میں خاموشی چھائی تو مولانا کی وہ وصیت گونجی جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا۔ اعلان کیا گیا، مولانا وصیت کر گئے ہیں کہ میں کسی بھی کلمہ گو یا قبلہ رخ نمازی کو کافر نہیں کہتا۔ یہ الفاظ جب مجمع تک پہنچے تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا تھا وہ شخص جو ممبر سے اتر کر قبر میں جاتے ہوئے بھی امت کو ایک دوسرے کا احترام سکھا رہا تھا۔ قبر کی حالت کیسی ہے؟ دوستو، اگر آپ لاہور یا ملتان کی طرف سے موٹر وے پر آ رہے ہیں تو آپ کا سفر ڈپٹی والا انٹرچینج پر آ کر ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی آپ انٹرچینج سے اترتے ہیں آپ کو فیصل آباد بائی پاس کی طرف مڑنا ہوتا ہے۔ تقریباً 1 کلومیٹر کے سفر کے بعد سڑک کے کنارے ایک بورڈ آپ کا استقبال کرتا ہے جس پر لکھا ہے، چک جمرہ 116 جیم بے، رڑا ٹالی۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی سڑک گاؤں کے اندر جاتی ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہی آپ کو ایک اور بورڈ نظر آتا ہے جس پر جلی حروف میں درج ہے، آخری آرام گاہ مولانا محمد اسحاق۔ گاؤں کے نکڑ پر ایک قدیم اور گنا بورڈ کا درخت کھڑا ہے جس کے سائے تلے ایک مسجد اور مدرسہ واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مولانا نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے تھے اور آج ان کی آخری آرام گاہ بھی اسی مسجد اور مدرسے کے سائے میں ہے۔ جب آپ قبرستان کے قریب پہنچتے ہیں تو دور سے ایک بڑا سفید رنگ کا بورڈ نظر آتا ہے جو خاص طور پر مولانا کی قبر پر نصب کیا گیا ہے تاکہ دور سے آنے والے زائرین کو تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔ قبر تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک تو گاؤں کے اندر بازار سے ہوتا ہوا آتا ہے اور دوسرا نالے کے ساتھ ساتھ کچا راستہ۔ مولانا کی قبر نہایت سادہ مگر پروکار ہے۔ کتبے پر ان کا نام، ان کے والد کا نام اور تاریخ وفات 28 اگست 2013 درج ہے۔ وہاں اکثر تازہ پھول پڑے ہوتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے جانے کے اتنے سالوں بعد بھی ان سے محبت کرنے والے دور دراز سے یہاں فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ وہی سادگی جو ان کے لباس اور گفتگو میں تھی آج ان کی قبر سے بھی جھلکتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو ضرور ان کی قبر پر حاضری دیجیے گا۔ شادی اور اولاد۔ مولانا صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ نمبر 1 عاصم، نمبر 2 قاسم، نمبر 3 عباس، نمبر 4 جعفر۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔